جور سے باز آئیں پر باز آئیں کیا، جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج اس نشست میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ آپ کو غالب کی ایک مکمل غزل جو ہے وہ تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی غزل ہے کہ جس میں کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں اور اشعار جو ہیں وہ کوئی زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، لہذا پوری غزل ایک ہی نشست میں ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ غزل یوں سمجھیں کہ جانے دیوان غالب، یہ اتنی پیاری غزل ہے، اس قدر خوبصورت غزل ہے، اس کے شعروں میں اتنا لطف ہے، اتنی لطافت ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو آئیں غزل کو شروع کرتے ہیں۔ تو غزل کا مسئلہ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، شعر نمبر 1 کے طور پر، جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا۔ جور کا مطلب ہوتا ہے ظلم، ستم۔ غالب کہتا ہے کہ جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، یعنی میرے محبوب نے مجھ پر یہ احسان کیا، اور ظاہر ہے غالب کی درخواست پر یہ احسان کیا ہوگا کہ آج کے بعد جو ہے میں آپ پر جور نہیں کروں گا، آپ پر ستم نہیں کروں گا، میں اس سے باز آیا۔ لیکن پھر اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ غالب مجھے اب آپ سے بہت شرم آ رہی ہے کہ میں نے آپ کو بہت ستایا، میں نے آپ پر بہت جور کیا، میں نے آپ پر بہت ستم کیا، لہٰذا اب میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب دیکھیے ناظرین کہ منہ دیکھنا ہی تو اصل مقصود ہوتا ہے، عاشق کا اصل مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیدار کرے، اس کے چہرے کو دیکھے، لیکن اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ غالب کے محبوب نے اپنے منہ کو پھر جو ہے وہ غالب سے چھپانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا، کہ ہم ساری زندگی اے غالب تجھ پر ظلم و ستم کرتے رہے، اب ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ غالب کہتا ہے کہ دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہ بظاہر وہ جور سے باز آ گئے، بظاہر انہوں نے کہہ دیا کہ میں آئندہ آپ پر جو ہے وہ جور نہیں کروں گا، لیکن وہ کیا باز آئیں، وہ باز نہیں آ سکتے۔ اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ غالب ہم تجھے کیا منہ دکھلائیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہ ستم و جور کا سلسلہ اسی طرح سے برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے کیا۔ تو اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ آسمانوں کا، سات آسمانوں کا گردش میں رہنے کے ساتھ کسی نہ کسی مصیبت کے نازل ہونے کا کیا تعلق ہے۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ستاروں کے ساتھ جو ہے مصائب منسوب کیے جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ فلاں کا ستارہ گردش میں ہے۔ تو ستارے جو ہیں ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے، اگرچہ یہ درست نہیں ہے کہ وہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں، گویا کہ ستارے از خود نہیں گھومتے یا گردش میں نہیں آتے، بلکہ آسمان جو ہے وہ گھومتا ہے۔ تو جب آسمان گردش میں آتا ہے تو ستارے چونکہ اس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی گردش میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے ستاروں کے ساتھ جڑی قسمت جو ہے، پھر یا یوں کہیں کہ ستاروں کے ساتھ جڑی اگر کوئی بدبختی ہے تو وہ نازل ہو کر رہتی ہے۔ تو بس غالب نے یہ کہا کہ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، کہ جب رات دن گردش میں کے اندر ہے سات آسماں، یعنی ہر وقت ہمارے ستارے جو ہیں وہ گردش میں ہیں، تو ظاہر ہے ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو جو ہے وہ مرتب ہو کر رہے گا، لہٰذا اب ہمارے گھبرانے یا نہ گھبرانے کا کیا فائدہ، لہٰذا بس اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد شعر نمبر 3، لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ اس شعر میں غالب نے یہ جو لفظ لاگ اور لگاؤ ہے، اس کے اندر جو آپس میں ایک یوں سمجھیں کہ ایک مجانست کا پہلو ہے، اس سے یہ شعر نکالا کہ چلے ہم، غالب نے کہا تھا نا کہ قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، یعنی کوئی نہ کوئی تعلق تو رکھیں۔ تو بس اسی طرح سے غالب کہتا ہے کہ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگو، کہ اگر وہ ہم سے دشمنی چلے کرتا ہو تو ہم اس کو دوستی سمجھنے لگیں، یعنی کوئی تعلق تو ہو کہ جس کے بارے میں ہم تعبیر کریں کہ اس کا ہمارے ساتھ
یہ تعلق جو ہے وہ اس نسبت سے ہے، اس اعتبار سے ہے، بھلے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ ہی دیں تعویل کے پردے میں، لیکن جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں۔ جب اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اچھا نہ برا، نہ دوستی کا نہ دشمنی کا، تو ہم اس تعلق کو جو ہے کیا رنگ دیں؟ ہم اس تعلق کو تعویل کے ساتھ اپنے لیے مثبت کوئی پہلو کیسے عطا کریں؟ اس کے بعد شے نمبر 4، ہو لیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ، یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا؟ واہ غالب واہ، خط لکھا، نامہ بر کے سپرد کیا، اور پھر کیا کیا؟ نامہ بر کے ساتھ ساتھ ہی ہو لیے کہ دیکھنا، اسے یوں کہنا، اسے یوں کہنا، اسے میرے احوال کے بارے میں بھی بتانا، یعنی نامہ بر بھی چل رہا ہے سوئے یار اور کوئے یار کی طرح، جبکہ غالب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ نامہ بر کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، اس کو اپنے دل کا احوال جو ہے وہ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ اسے یوں بھی کہیے گا، اسے یوں بھی کہیے گا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اپنے خط کو کیسے پہنچا سکیں گے؟ اس طرح سے تو خط وہاں نہیں پہنچ پائے۔ کیوں؟ نامہ بر جو ہے وہ خود کہے گا کہ غالب صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے، آپ گھر تشریف رکھیں تو میں جا کے خط دے آؤں، یہ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ ہی چلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد شعر نمبر 5، موج خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا۔ اس شعر میں جو بنیادی بات ہے وہ موج خوں کا سر سے گزرنا ہے، اور یہ ایک طرح سے محاورہ بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگر کسی کے سر پر سے پانی گزر جائے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کی موت یقینی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر اس سے یعنی کہ بچنا لازم ہے۔ اگر آپ کو کہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں پانی میں ڈوب جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، یہ پانی جو ہے میرے سر پر سے گزر جائے گا، تو پھر آپ کو وہاں سے یوں سمجھیں کہ اٹھنا لازم ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ ڈوب جائیں گے۔ تو اب دیکھیں، غالب نے پانی نہیں، موج خوں، یعنی خون کا طوفان ہے، خون کا سیلاب ہے، ٹھیک، اور وہ عمدہ چلا آ رہا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ بھلے خون کا طوفان ہے اور اتنی شدت سے آ رہا ہے، اتنی بہتات سے آ رہا ہے کہ اب اس میں ڈوبا ہی چاہتا ہوں، لیکن اس کا یہ کہاں سے مطلب نکل آیا کہ ہم جو ہے اس سے بچنے کے لیے آستانے یار کو جو ہے وہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں؟ بھلے موج خوں جو ہے وہ ہمیں ڈبونے کو جو ہے وہ ہو رہی ہے، سر کے اوپر سے وہ گزرنے والی ہے، کوئی بات نہیں، ہم آستانے یار کو کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے یار جتنا مرضی ظلم کرے، جتنا مرضی ستم کرے، زمانے والے اور دیگر ملامت کنندگان جو ہیں وہ جتنی چاہے یوں سمجھیں کہ وہ دشنام ترازی کریں، کچھ بھی ہو، ہم آستانے یار سے کسی طور پر بھی اٹھنے والے نہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 6 ہے، عمر بھر دیکھا کہ یہ مرنے کی راہ، مر گئے پر دیکھیے دکھلائیں کیا۔ اس شعر کا جو کمال ہے کہ اس میں لفظ دیکھا جو ہے وہ 3 جگہ استعمال ہوا ہے، اور تینوں جگہ جو ہے وہ مختلف معنی میں ہے، اور اس سے شعر میں بہت جو ہے جو سمجھے کہ حسن جو ہے وہ درا ہے کہ عمر بھر دیکھا کہ یہ مرنے کی راہ، پہلے یعنی تمام عمر جو ہے وہ موت کے انتظار میں گزاری۔ تو یہاں پہلا جو دیکھا ہے وہ کن معنی میں ہوا؟ انتظار کے معنی میں، کہ مرنے کا انتظار کرتے رہے ساری عمر۔ پھر مر گئے پر دیکھیے، اب جب کہ مر چکے ہیں تو اب دیکھیے، اب یہاں دیکھیے کن معنی میں ہے؟ ایک توقع کے معنی میں، اور اس معنی میں کہ دیکھیے کیا ظاہر ہوتا ہے، اور تیسرا دکھلائیں کیا، یہ دکھلائیں جو ہے یہ اپنے حقیقی معنوں میں ہے کہ اب دیکھیے کہ وہ کیا دکھلاتے ہیں ہمیں، جنت دکھلاتے ہیں، دوزخ دکھلاتے ہیں، عذاب دکھلاتے ہیں، ثواب دکھلاتے ہیں، ہمیں کیا دکھلاتے ہیں، دیکھیے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ماجرا جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ تو ناظرین، آخرت جو ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ واقعی ایک ایسی زندگی ہے کہ اس کا ہر صاحب شعور کو جو ہے وہ انتظار رہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں کیا ہوگا اس کا الگ سے اشتیاق ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 7، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ کیا شعر ہے! غالب کہتا ہے کہ اب وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ غالب کون ہے۔ ارے بھائی، اس کو معلوم نہیں وہی غالب کہ جس پر تو نے ساری زندگی ستم کیے، جس کو تو نے ساری زندگی ذلیل کیا، رسوا کیا، ساری زندگی تیرے کوچے کی خاک بن کے تیری دہلیز کے اوپر جو ہے وہ
پڑا رہا، اب بھی تجھے معلوم نہیں کہ غالب کون ہے۔ لہذا غالب نے ایک طرح سے محبوب کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، کہ احباب میں سے اب کوئی بتائے اسے کہ غالب کون ہے۔ تو ناظرین، آج ایک مکمل غزل آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔